بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 41 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 41 کو مکمل کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق میں بنیادی طور پہ صلح کے مسئلے کو عنوان کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ صلح میں مکان دیا جائے۔ تب اس صلح کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ خالد ایک گھر میں رہتا ہے، تو خالد کے پاس آ کر عبداللہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر میرا ہے، آپ یہ گھر میرے حوالے کر دو۔ تو خالد اس کی بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہی ہے، لیکن وہ اس کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپیہ لے جاؤ اور آئندہ اس گھر کی بات نہیں کرنی۔ صلح عن انکار۔ دوسری صورت ہوتی ہے صلح باقرار کہ عبداللہ نے آ کر خالد سے کہا کہ یہ گھر میرے حوالے کرو، یہ گھر میرا ہے۔ خالد اقرار کرتا ہے، خالد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گھر ہے تو آپ کا ہی، لیکن یہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے لو، مجھے اس گھر میں رہنے دو، آپ کہیں اور بندوبست کر لو۔ تیسری صورت صلح بالسکوت ہوتی ہے کہ خالد گھر میں تھا، عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ گھر خالی کرو، یہاں سے نکلو، چابی میرے حوالے کر دو، یہ گھر میرا ہے۔ تو خالد نہ انکار کرتا ہے اور نہ عبداللہ کی بات کا اقرار کرتا ہے، جیب سے 5 لاکھ روپیہ نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے کہ لو، مجھے تنگ نہ کرو، اپنا کام کرو۔ تو اب ان تینوں صورتوں میں حکم مختلف ہے کہ صلح عن انکار، صلح باقرار، صلح بالسکوت پہ کیا ہوگا۔ ہمارے سبق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں او یصالح علیہا بانکار۔ اس عبارت کی تشریح یہ بنے گی کہ خالد ایک گھر میں رہتا ہے، عبداللہ باہر سے آتا ہے اور عبداللہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ مکان میرا ہے، آپ یہ مکان میرے حوالے کرو، لیکن خالد اس کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور 5 لاکھ روپے دے کر وہ عبداللہ سے مصالحت کر لیتا ہے۔ اب جب اس نے مصالحت کر لی تو یہاں پہ اکبر نے آ کر شفا کا دعویٰ کیا۔ اکبر کہتا ہے کہ بھائی آپ کے آپس میں کچھ معاملات ہوئے تو لگتا ایسے ہے کہ خالد نے اپنا گھر عبداللہ کو بیچا ہے، تو میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں اس گھر پہ شفا کرتا ہوں۔ تب یہاں شفا اکبر کو ملے گا یا نہیں؟ تب اس کے اندر تفصیل ہے، یہاں 6 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کہ جب خالد نے عبداللہ کے دعوے کا انکار کیا، عبداللہ نے کہا یہ گھر میرا ہے، میرے حوالے کرو، خالد نے انکار کیا کہ نہیں، یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر تو میرا اپنا ہے۔ اس نے عبداللہ کے دعوے کی تکذیب کی، لیکن تکذیب کرنے کے بعد اس نے 5 لاکھ روپیہ عبداللہ کو دیا کہ یہ لے جاؤ، آئندہ آپ نے اس گھر کے معاملے میں میرے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ تو اس صورت میں اکبر شفیع کو شفا نہیں ملے گا، کیونکہ مدعا علیہ یعنی خالد نے جب عبداللہ کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا تو گویا کہ اس نے بیع یعنی مبادلۃ المال بالمال کے وجود کا انکار کیا کہ یہاں مبادلہ مالیہ نہیں پایا گیا۔ تو اب جب یہاں اس انکار کی صورت میں مبادلہ مالیہ نہیں ہے، اس صورت میں حق شفا حاصل نہیں ہوگا، اکبر جو شفا کا مدعی ہے وہ خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ دوسری صورت فَإِنْ صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ۔ اگر خالد نے اس گھر پر صلح تو کی ہے لیکن اس نے عبداللہ کے دعویٰ کا اقرار کیا ہے، عبداللہ آ کر خالد سے کہہ رہا تھا کہ خالد آپ اس گھر سے نکلو، یہ گھر میرا ہے۔ تو اب اس دوسری صورت میں خالد اقرار کرتا ہے، کہتا ہے ہاں یا واقعی عبداللہ یہ گھر تو آپ کا ہے، لیکن اب میں اس گھر میں سیٹ ہو گیا ہوں، اڑوس پڑوس میری جان پہچان بنی ہوئی ہے، تو آپ یہ 5 لاکھ روپیہ لے لو،
تو یہ مکان آپ کا 5 لاکھ کا ہی ہوگا، آپ 5 لاکھ کا کہیں اور بندوبست کر لو، آئندہ آپ میرے ساتھ اس گھر کے معاملے میں کسی قسم کا بحث مباحثہ نہ کرو۔ اس صورت میں صلح اقرار کے ذریعے ہوئی ہے، اس نے مدعی کے دعوے کا اقرار کیا ہے، تو کہتے ہیں وجبت الشفعۃ، شفع ثابت ہوگا۔ اب اگر اکبر آتا ہے اور اکبر آ کر خالد سے کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے، آپ نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، میں تو اس گھر پہ شفع کرنے کے لیے آیا ہوں، اس صورت میں شفیع کو حق شفع ملے گا۔ انکار والی صورت میں تو خالد نے اپنے قول سے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ مکان میری ملکیت میں ہی ہے، میں نے یہ مکان بیچا نہیں ہے، ہاں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے کر خاموش کر دیا ہے۔ لیکن صلح والی صورت میں جب اس نے اقرار کیا، دوسری صورت میں جب اس نے اقرار کر کے صلح کی، تو اس صورت میں گویا کہ خالد نے اپنا گھر وہ عبداللہ کو بیچا ہے، جس کی وجہ سے شفیع اکبر کو شفع کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ یہ امام قدوری رحمہ اللہ کے متن کی عبارت تھی۔ اب اس متن کی کچھ وضاحت عبارت کے اعتبار سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، قال رضی اللہ عنہ ہاکذا ذکر فی اکثر نسخ المختصر والصحیح او یصالح عنہا بانکار۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری جو ہدایہ کا متن اس کا ایک حصہ ہے کہ ہدایہ کے متن میں کچھ عبارت جامع صغیر کی ہے اور اکثر عبارت مختصر القدوری کی ہے، تو صاحب ہدایہ اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قدوری کے اکثر نسخوں میں یصالح علیہا کی ہی عبارت ہے، لیکن صحیح عبارت کیا ہے؟ او یصالح عنہا مکان قولہ او یصالح علیہا۔ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ اصل درست عبارت یصالح علیہا کی ہی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، لِأَنَّهُ اِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ، اذا صالح جب صلح کی مال پر، عنہا اس گھر سے متعلق، بِإِنْكَارٍ انکار کر کے، تو بقی الدار فی یدہ گھر تو اس مدعا علیہ یعنی خالد کے قبضے میں ہی باقی رہا، فہو یزعم، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے، یعنی خالد یہ خیال کر رہا ہے، انہا لم تزل عن ملکہ کہ گھر اس کی ملکیت سے زائل نہیں ہوا، گھر بدستور میرے پاس ہے، جب اس میں ملکیت نہیں تبدیل ہوئی تو حق شفع کسی کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِسُكُوتٍ، اسی طرح ہے جب اس نے اس گھر سے متعلق سکوت کے ساتھ صلح کی، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ، اس لیے کہ یہاں احتمال ہے اس بات کا کہ وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، افتداءً لِيَمِينِهِ اپنی قسم کا فدیہ دینے کے لیے، وقطعاً لشغب خصمہ مدعی کے شور و شغب کو، شور شرابے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہاں مالک یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ گھر پہلے بھی میرا تھا اور ابھی بھی میرا ہے، اس گھر کی بے نہیں ہوئی، تو یہاں شفیع کو شفع نہیں ملے گا۔ لیکن جو اس نے رقم دی ہے وہ 2 وجوہات سے دی ہے کہ مجھے خواہ مخواہ قسم نہ کھانی پڑے اور مدعی کا شور شرابہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، کما اذا انکر صریحا، جیسا کہ یہ حکم اس وقت بھی ہے جب اس نے صراحتاً انکار کیا تھا، یعنی جو پہلی صورت تھی کہ جب عبداللہ خالد کے پاس آیا اور خالد کو عبداللہ نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، خالی کرو، یہاں سے نکلو، تو خالد نے کہا کہ نہیں یہ گھر میرا اپنا ہے، آپ کا یہ گھر نہیں ہے، انکار کر کے اس نے جیسے صلح کی تھی، تو یہاں بھی اس نے سکوت کے ساتھ صلح اختیار کی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شفیع کو حق شفع نہیں ملے گا، بخلاف ما اذا صالح عنها باقرار، بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے گھر کا اقرار کر لیا، اس گھر سے متعلق صلح کی لیکن گھر کا اقرار کر کے، تو اس صورت میں شفیع اکبر کو حق شفع ملے گا، لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِ، اس لیے کہ اس نے یہاں مدعی کی ملکیت کا اعتراف کر لیا ہے، پہلے اس نے مدعی کی ملکیت کا اعتراف کیا، پھر رقم دے کر اس نے اس کے ساتھ صلح کی، تو گویا کہ یہ گھر مدعی کا ہو گیا، اب یہ 5 لاکھ دے کر اس گھر کو خرید رہا ہے،
وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ بِالصُّلْحِ، تو اب صلح کر کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، صلح کر رہا ہے کہ وہ مجھے اس گھر سے نکال نہ دے، میری یہاں سیٹنگ بنی ہوئی ہے، اب کوئی نیا گھر تلاش کروں گا، خریدوں گا، تو جہاں کسی اور جگہ جا کر گھر خریدنا ہے تو کیوں نہ اسی گھر کے پیسے ادا کر دیے جائیں، اور عبداللہ جو مدعی ہے اسی کو پیسے دے کر یہی والا گھر خرید لیا جائے۔ تو اس صورت میں فَكَانَ مُبَادَلَةً مَالِيَّةً، تو یہاں مبادلہ مالیہ بنے گا اور یہاں شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا، اکبر بذریعہ شفا اس مکان کو لے سکتا ہے۔ یہاں سے دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں، اما اذا صالح علیہا، کہ جب اس گھر پر صلح کی، یعنی جھگڑا اور دعویٰ تو کسی اور چیز سے متعلق تھا، لیکن مدعی کے دعوے پر مدعا علیہ کی طرف سے گھر دیا جا رہا ہے۔ خالد کہتا ہے کہ آپ یہ والا گھر لے لو، میرے ساتھ بحث مباحثہ چھوڑ دو۔ تو اب اس کے اندر تینوں صورتیں، چاہے وہ مدعی عبداللہ کے دعوے کا اقرار کر کے گھر دے اور سکوت، یا خاموشی اختیار کرے۔ اب سکوت کے اندر دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، انکار بھی ہو سکتا ہے، اقرار بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر سکوت کے اندر بھی انکار چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سکوت اختیار کرے اور اپنا گھر اس کے حوالے کر دے، او انکار، یا سری انکار کرے کہ آپ کا میرے ذمے کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ یہ لے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ یا میرے بچوں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ان تینوں صورتوں میں جب صلح گھر پر ہو رہی ہے، وجبت الشفعۃ فی جمیع ذالک، شفع ثابت ہوگا ان تمام صورتوں میں، فی جمیع ذالک، ان تینوں صورتوں میں، چاہے اقرار ہو، سکوت ہو یا انکار ہو، لأنہ اخذها عوضا عن حقہ فی زعمہ، اس لیے کہ مدعی عبداللہ جو خالد کے پاس آیا تھا، اس نے خالد سے جو کچھ بھی لیا ہے، چاہے گھر لیا ہے، اب یہاں اس نے عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ یہ گاڑی میرے حوالے کر دو، یہ گائے اور بکریاں، بھینسیں، اونٹ، یہ سب جانور میرے ہیں، میرے حوالے کر دو۔ تو خالد نے آگے سے اس کو نہ گاڑی دی نہ جانور دیے، بلکہ اس کو ایک گھر دے دیا کہ یہ گھر لے جاؤ۔ تو اب مدعی اس گھر کو لے رہا ہے عوضاً عن حقہ، اپنے حق کا عوض سمجھ کے لے رہا ہے، یعنی وہ جو گھر لے کے جا رہا ہے وہ مفت میں نہیں لے کے جا رہا، اصل میں تو اس کا حق گاڑی میں تھا، جانوروں میں تھا، تو اس کو اپنا حق تو نہیں ملا، لیکن بہرحال اس نے کچھ یہاں سے نکال لیا ہے، کچھ اس کو مل گیا ہے۔ تو فی زعمہ، وہ اپنے گمان کے مطابق اپنے حق کے عوض کے طور پہ اس گھر کو لے کر جا رہا ہے۔ اذا لم یکن من جنسہ، لیکن یہ ایک شرط لگائی کہ جب وہ اس کے دعوے کی جنس میں سے نہ ہو، مثلا عبداللہ کا دعویٰ گاڑی کا تھا، لیکن وہ ادھر سے گھر لے کر جا رہا ہے۔ عبداللہ کا دعویٰ جانوروں کا تھا کہ یہ اونٹ اور گائے جو آپ کے گھر میں بندھی ہوئی ہیں، 10 اونٹ ہیں، 20 گائے ہیں، یہ 30 جانور میرے ہیں۔ دعویٰ جانوروں کا تھا، لیکن عوض میں خالد نے گھر دیا۔ تو اس صورت میں اذا لم یکن من جنسہ، جب اس کے دعوے کی جنس میں سے نہ ہو، فیعامل بزعمہ، پس معاملہ کیا جائے گا بزعمہ، اس کے گمان کے مطابق، کہ یہاں عبداللہ جو گھر لے کر جا رہا ہے، تو عبداللہ نے یہ گھر جو لیا ہے وہ اس نے اپنے خیال کے مطابق اپنا حق جو لینے گیا تھا وہ حق تو نہیں ملا، لیکن اس حق کا کچھ عوض ملا ہے۔ تو اس میں اذا لم یکن من جنسہ کی قید لگا کے ایک صورت کا استثناء کیا ہے کہ جو حق عبداللہ لے کر جا رہا ہے وہ حق اس عبداللہ کے دعویٰ کی جنس میں سے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عبداللہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر جس میں آپ رہتے ہو یہ گھر میرے حوالے کر دو، یہ میرا گھر ہے۔ اب خالد آگے سے کہتا ہے کہ عبداللہ آپ ایسا کرو، اس گھر کے اندر 4 کمرے بنے ہوئے ہیں، ان 4 کمروں میں سے 2 کمرے جن کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے گلی میں، تو وہ آپ لے لو، یعنی میرے ساتھ صلح کر لو، اور صلح میں کیا دوں گا، یہ جس گھر کا آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ سارا گھر میرا ہے، تو میں آپ کو سارا گھر تو نہیں دیتا، لیکن اس گھر کے 2 کمرے آپ
کو دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ صلح کر لو اور آئندہ آپ اس قسم کا دعویٰ اور جھگڑا میرے ساتھ نہیں کرو گے۔ تو اس صورت میں شفیع کو حق شفا نہیں ملے گا کہ جب مصالح علیہ جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے وہ اس کے حق کی جنس میں سے ہو۔ یہاں عوض یعنی دار خود مدعی کے حق کی جنس ہے کہ گھر پر ہی اس کا دعویٰ تھا اور اسی گھر کے اوپر صلح بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا حق بھی دار تھا، اسی دار کے بارے میں جھگڑا تھا اور شفا میں بھی وہی دار مل رہا ہے۔ تو اب عوض بھی مدعی کے حق جنس میں سے ہوا، یعنی جس میں مدعی کا دعویٰ تھا، مدعی کا دعویٰ گھر کا تھا، وہی گھر بطور صلح کے اس کو دیا جا رہا ہے، یعنی وہ گھر اس کے حق کے طور پہ نہیں دے رہے۔ خالد اس کو یہ جو 2 کمرے دے رہا ہے، یہ 2 کمرے خالد عبداللہ کو عبداللہ کا حق سمجھ کے نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس کے ساتھ صلح کر رہا ہے، اس کو خاموش کر رہا ہے، اور اس کو خاموش کروانے کے لیے وہ اس کے دعوے کی جو جنس ہے یعنی گھر، اسی گھر کے 2 کمرے دے کر اس کو خاموش کروا رہا ہے۔ تو عوض بھی مدعی کے حق جنس کا ہوا اور معوض بھی، یعنی جس کا عوض لے رہا ہے وہ بھی گھر اور جو عوض دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی والا گھر۔ تو اس صورت میں مبادلہ مالیہ نہیں پایا گیا۔ تو جب مبادلہ مالیہ نہیں پایا جاتا تو پھر شفیع کے لیے حق شفا ثابت نہیں ہوتا۔ فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ، پس معاملہ کیا جائے گا مدعی کے گمان کے مطابق۔ مدعی سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو 2 کمرے لے کر آ رہے ہو، یہ 2 کمرے آپ نے کیسے لیے؟ تو اب مدعی عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میرا تو اس گھر میں حق تھا، میں تو اپنا گھر لینے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے پورا حق تو نہیں دیا، لیکن بہرحال اس نے اس گھر میں سے 2 کمرے دے کر مجھے راضی کر لیا ہے۔ تو یہاں معاملہ بزعمہ اس مدعی کے گمان کے مطابق ہوگا۔ تو اب اس صورت میں جب اس نے اسی گھر میں سے 2 کمرے دیے ہیں تو اب یہاں بے نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ یہاں وہ تفصیل ہوگی جو اوپر 3 صورتوں کے اندر گزری ہے کہ اگر اس نے انکار کیا یا چپ رہا تھا، یعنی جب عبداللہ جب خالد کے پاس آیا، جب عبداللہ خالد کے پاس آیا کہ خالد یہ گھر میرے حوالے کر دو، یہ میرا گھر ہے، لیکن خالد یا انکار کرتا ہے یا خاموشی اختیار کرتا ہے اور صلح کے لیے 2 کمروں کی چابیاں اور 2 کمروں کے کاغذات وہ عبداللہ کے حوالہ کرتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کو حق شفا نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ گھر ہے تو آپ کا ہی، لیکن آپ مہربانی کرو میرے ساتھ، نرمی کرو اور اس گھر میں سے 2 کمرے آپ لے لو، تو اب اگر اسی گھر میں سے وہ کچھ حصہ دے کر صلح کرتا ہے تو اس صورت میں شفیع کو حق شفا ملے گا۔ یہی بات فرمائی ہے فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ، پس مدعی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اس مدعی کے گمان کے مطابق کہ مدعی یہ گھر کس حیثیت سے لے رہا ہے، اگر تو یہ اس سے کہ مدعی یہ 2 کمرے کس حیثیت میں لے رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔